جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا ہمارا جو پہلا عشرہ ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے آج، اور ساتھ ساتھ ہی ہمارا جو اقرا کے ڈیلی سیشنز ہیں اس میں ہم نے الحمدللہ سکسیسفلی سورہ حجرات کمپلیٹ کر لی، اور ہم آگے جو ہے وہ سورہ نور کی طرف بڑھ چکے ہیں، جس کی آج جو ہماری آیات ہیں وہ آیات نمبر 22 سے 26 ہے، 23 سے 26 ہے۔ تو وہ آیات کی جو تلاوت ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم۔ بے شک جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بہتان بازی کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ عبادت آپ کرو گے شروع؟ ایک اسمال بریف ڈسکرپشن۔ جی شور جی السلام علیکم۔ اچھا، ابھی جو ہم نے آیات پڑھی ہیں جس میں ہم پہلی آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی جو ہے پھٹکار والا معاملہ ہے۔ اچھا، اب یہ والی جو آیات ہیں یہ وہ حضرت عائشہ والے جو واقعہ اس کے ساتھ ہی ہیں، ٹھیک ہے، بیسیکلی اس میں جو ہے اسی کانٹیکسٹ میں آئی تھی، اور اس میں جو ہے ہمیں جو ہے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ہم کسی عورت پر جو ہے الزام نہ لگائیں، ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا کہ ایک پاک دامن جو عورت ہے اس پر تہمت لگانا 100 برس کے اعمال کو جو ہے غارت کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اتنی اس کے بارے میں سخت جو ہے ہمیں حدیثیں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کبیرہ گناہ جو تباہ کرنے والے ہیں ان میں بھی ایک جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں پر تہمت نہ لگاؤ، ٹھیک ہے، عورتوں پر تہمت لگانا جو ہے آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں علماء کا جو ہے وہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ اسپیشلی حضرت عائشہ کے معاملے میں تھا، ٹھیک ہے، اور جو نارمل مسلمان جو عورتیں ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جو قرآن میں
جو سزا آئی ہے کہ ان پہ کوئی بہتان لگاتا ہے تو اس کو 80 کوڑوں والی سزا ہے، اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ سب کے لیے مطلب عام ہے۔ تو ہمیں جب حدیثوں کو ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ سب کے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے مطلب پھٹکار ہے جو اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، اور ہاں اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے، لیکن یہ مطلب جو مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے اور یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ کس طرح کے معاملے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اگر میں یہ آیت نمبر 26 پر جاؤں، جس میں ہے کہ جو گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے، اسی طرح پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہیں اور پاک باز مرد جو ہے وہ پاک باز عورتوں کے۔ اس کو ہمارے جو عموماً ہماری سوسائٹی میں ایسے کوٹ کیا جاتا ہے کہ جب کوئی ہم کسی کے بارے میں بات سن رہے ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یار جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو نیک عورتیں ہی ملتی ہیں، اور جو مطلب خبیث یا جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ بری عورتیں ہی ملتی ہیں۔ تو یہ ایک اس کی جو ہم نے انٹرپریٹیشن ایک نکالی ہوئی ہے، لیکن جب آپ تفسیروں کو پڑھتے ہیں، جب آپ پراپرلی اس کو جو ہے اس آیت پہ جو ریسرچ کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں یہ کوئی مطلب رول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو نیک ہے تو اس کو نیک ہی عورت ملنی ہے، اور جو مطلب برا ہے تو اس کو بری ہی عورت ملنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اگزامپل کے طور پہ اکثر ہمیں یہ ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک تو وہ جو فرعون کی بیوی حضرت حضرت آسیہ تھی، ٹھیک ہے، یہ فرعون کتنا برا ہے، اور حضرت آسیہ کے بارے میں مطلب آیا کہ وہ ایک اچھی خاتون تھی۔ اس کے بعد ہمارے دو انبیاء کرام، ایک حضرت نوح اور ایک حضرت لوط، ٹھیک ہے، ان کی جو وائف تھی انہوں نے بھی غداری کی تھی، جن کے بارے میں قرآن میں بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، سورۃ التحریم کی آیت نمبر 10 میں کہ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو مثال بنا دی ہے، وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان سے خیانت کی تو وہ اللہ کے سامنے نہیں کچھ کام آئے گا، مطلب وہ جو بھی کر لیں ان کے تو اللہ کے سامنے کچھ کام نہیں آئے گا، اور فرما دیا گیا کہ جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ، مطلب وہاں ان کی جو نسبت ہے وہ بھی کام نہیں آئے گی کہ وہ نبی کی وائف تھیں، ٹھیک۔ تو اس کا کوئی مطلب ایسا رول نہیں ہے کہ یہ میٹر یہی ہے کہ اگر کوئی اچھا انسان ہے تو اس کو اچھی عورت ہی ملنی ہے، اللہ جو چاہے کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو اگزامپل ہمیں یہ ملتی ہے جو حضرت نوح کی ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو وائفز ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز، نبیوں کی کسی بھی بیوی سے کوئی بھی مطلب اس طرح کا معاملہ بدکاری والا معاملہ ثابت نہیں ہے کہیں بھی، یہاں بھی خیانت کا معاملہ ہے کہ انہوں نے غداری کی تھی، ٹھیک ہے، وہ لیکن بدکاری والا معاملہ کسی بھی وائف سے جو ہے، نہ حضرت لوط کی نہ حضرت نوح کی وائف سے جو ثابت ہے۔ تو بہت لوگ اس طرح کی بھی باتیں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دونوں کافر تھیں، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں پھر جو ہے لوگ بات کر دیتے ہیں۔ تو یہ والا معاملہ میں کلیئر کرتا چلوں کہ ایسا بدکاری والا معاملہ کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو میری طرف سے ابھی اتنا ہی ہے، اور نویر آپ تھوڑا ایڈ کریں پھر۔ ہاں، جزاک اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اگر ٹیکنیکل پرسپیکٹو سے بات کریں تو ایک جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ آیت نمبر 3 میں ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پاک دامن مومن عورتوں کی ایک اور کریکٹرسٹک لکھی ہے جس کے لیے ورڈ یوز کیا، غافلات۔ اچھا، یہاں پہ غافل کا ویسے مطلب ہوتا ہے کہ جو شخص نہیں جانتا ہوتا یا جس کو کسی چیز کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا۔ تو کچھ علماء نے اپنی جو تفسیر کی ہے، اس کی ایکسپلینیشن وہ اس طرح سے کی ہے کہ یہ غافلات سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کی پاک دامنی اور ان کی نیکی اس حد تک ہے کہ کسی قسم کا برا خیال یا کسی قسم کی جو فضول بات ہے وہ ان کے ذہن میں اس کا خیال بھی نہیں آتا، وہ اس سے غافل ہیں، وہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ایسا کچھ ہوتا ہے۔ تو اس لیول کی جو پاک دامنی ہے اس کے لیے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ورڈ یوز کیا غافلات کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر دوسری چیز یہ کہ وہی جو بھی آپ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 7 چیزیں جو ہیں وہ انسان کے جو اعمال ہیں اس کو ان کو تباہ کر دیتی ہیں، ہلاک کرنے والی چیزیں، اور ان میں سے 7 چیزوں میں سے آخری چیز یہ ہے کہ بے گناہ
اجنبی عورتوں پر تہمت لگانا ان کے کردار کے حوالے سے۔ ساتھ ہی وہ بھی ہے کہ 100 سال کی نیکیوں کو بھی برباد کر دیتی ہے اس طرح کا بہتان لگانا۔ اور پھر جو بھی آپ نے یہ والی بات کی، جو 26ویں آیت کے حوالے سے بات کی، کہ جو یہ بیسیکلی ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ والے معاملے سے ہی ریلیٹڈ، کہ جب ایک نبی کی زوجہ کی بات ہو رہی ہے تو مسلمانوں کو اسپیشلی ایک انڈرسٹوڈ بات ہونی چاہیے تھی کہ جب ایک نبی کی زوجہ ہیں تو ان کی طرف سے ایسی کوئی غیر حرکت جو ہے وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کی جا سکتی۔ اس کی ایکسپلینیشن میں دیا ہوا ہے کہ بری عورتوں کے لیے برے مرد اور اچھی عورتوں کے لیے اچھے مرد، اینڈ وائس ورسا جو بھی ہے۔ یہ ایک کائنڈ آف، اس کو مطلب ہم لٹمس ٹیسٹ نہیں لے سکتے کہ اچھا اگر ایک مرد یا ایک عورت ہمارے پاس بری ہے تو یہ کوئی تھم رول ہے کہ اس کا جو اسپاؤز ہے وہ بھی برا ہی ہے، مطلب یہ اس طرح کا کوئی تھم رول نہیں ہے۔ یہ ایک کائنڈ آف ہیومن انسٹنکٹ کو جھنجھوڑنے کے لیے کہا گیا کہ بھائی، مطلب اس کی ٹون ایسا سمجھ لو کہ بھائی تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں ہے اتنی سیدھی سی بات اور تم الزام لگانے چل پڑے۔ تو وہ اس کو اس سینس کے اندر جو ہے علماء نے لکھا ہے۔ ساتھ ہی ہاں، اس کے جو ایکسپلینیشن میں بھی عبادت آپ نے بتایا کہ جتنی وہ پیغمبروں کی بیویاں ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ روایات میں آتا ہے کہ جنت کی جو خواتین ہیں ان کی 4 سردار ہیں، اور ان میں ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم علیہ السلام، اور چوتھی جو ہے وہ فرعون کی بیوی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر کے ان کو پروان چڑھایا تھا۔ تو یہ روایت جو ہے وہ اس کو بیک کرتی ہے کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، کہ مطلب یہ لٹمس ٹیسٹ نہیں ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کا۔ اچھا، اس کے بعد جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہاں، جو ہماری 24ویں آیت ہے، جہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ انسانی اعضاء جو ہیں اس کے ایکشنز کی، اس کے کریکٹر کی جو ہیں وہ گواہی دیں گے روز قیامت۔ تو اس کی ایکسپلینیشن میں ابن عباس نے اور ابن کثیر نے جو لکھا ہے وہ اس کو اس طرح لکھا ہے کہ بیسیکلی روز قیامت جو ہے، نبی علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ ایک بار صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اچانک مسکرا اٹھے اتنا کہ ان کے جو دانت مبارک ہیں وہ بڑی کلیئرلی نظر آ رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ، بلکہ حضور نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو صحابہ کرام نے اس کی کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھی پتہ لگا ہے کہ جو مشرک ہیں وہ قیامت کے روز جو ہیں وہ کس طرح اللہ سے مکالمہ کرے ہوں گے، تو ان کا مکالمہ سن کے جو ہے مسکراہٹ نمودار ہوگی نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ، اور وہ مکالمہ کچھ یوں ہوگا کہ وہ مشرک جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ، تیرے لیے ہماری منہ سے جو گواہی ہے وہ کافی نہیں ہے ہمارے اس کو کیریکٹر کو اور ہمارے اعمال کو صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بالکل ایسا ہی ہے، تمہاری ذات جو گواہی دے گی میں اس کو مانوں گا۔ اور اس کے بعد وہ بالکل جھوٹ بولنے ہی والے ہوں گے کہ اچانک ان کے منہ کے اوپر سیل لگا دی جائے گی، اس کے بعد ان کے جتنے تمام اعضاء ہیں وہ ظاہر ہے ان کی ذات کا پارٹ ہی ہے، تو ان کے وہ تمام اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے اور ان کے اگینسٹ دیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ ظاہر مشرکوں کی ایک فرسٹریشن ہوگی اور وہ چیخے چلائیں گے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر ان کو انجام پہنچا دیا جائے گا۔ تو دیٹس آل فرام مائی سائڈ۔ کسی کا کوئی کامنٹ ہو اس میں؟ نہیں تو پھر ہم ایک دفعہ اس کو عبادت ایک اور راؤنڈ لیتے ہیں، تو سوشل پرسپیکٹیو اگر اس میں آپ کو ایڈ کرنا جاؤ تو وہ کریں۔ اچھا، اس سے پہلے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جو 26ویں آیت ہے اس کے بارے میں، کہ جیسے کہ اللہ نے کہا ہے کہ مطلب پاک دامن جو ہوتے ہیں وہ پاک دامن مردوں کے لیے، تو اس کو سپورٹنگ ایک اور آیت جو ہمیں سورۃ النور میں 3 نمبر آیت ملتی ہے کہ زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زانی یا پھر کوئی مشرک عورت سے، تو مطلب ان کو نکاح کرنا چاہیے، جو زانیوں کو نکاح کرنا چاہیے زانی عورتوں سے، ٹھیک ہے، ان کو کسی مطلب نیک عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک جو ہے اس کو انڈورس کرتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب جو نیک عورتیں ہیں وہ ان کے لیے نہیں بنی، ٹھیک ہے، بعد میں دنیا میں جو ہوتا ہے وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اللہ نے اس سے پہلے یہ چیز بھی جو ہے فرما دی تھی۔
کہ زانی جو مرد ہے وہ زانی عورت سے نکاح کرتا ہے، اور جو اسی طرح جو نیک ہے تو وہ نیک سے، ٹھیک ہے، مومن مرد جو ہے وہ پھر مومن عورت سے کرتا ہے۔ اچھا، اور اچھا اس کے سوشل جو پرسپیکٹو ہے، تو اس کے بارے میں جو آپ نے ابھی میرے ذہن میں آیا تھا، جو آپ نے غافلات کا ایک تشریح کی، کہ کسی ایسی بھولی بھالی جو ان چیزوں سے، مطلب جس کو ان چیزوں کا آئیڈیا بھی نہ ہو، تو اس پہ تہمت نہ مطلب لگاؤ۔ اور پھر آپ نے ایک اور بات کی کہ کسی اجنبی عورت پر، اس کے کریکٹر پر جو تہمت لگانا ہے، وہ جو عموماً ہمارے درمیان جو ہے وہ مطلب صاف، یہ ہم لوگ اس طرح کا معاملہ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی ہمیں کوئی بات اگر پتہ چلتی ہے، کوئی چلتی ہوئی بھی دیکھ لو، تو ہم اس کے اوپر جو ہے اس طرح کے الزام لگانے کی ٹرائی کرتے ہیں کہ یار یہ تو ایسے کرتی ہوگی، یہ تو ایسے کرتی ہوگی۔ تو یہ بیسیکلی آیات اس چیز سے بھی منع کرتی ہے، بلکہ انہی چیزوں سے منع کر رہی ہے کہ ایسے معاملات نہ کرو، نہیں تو ہماری ساری نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو سکتی ہیں۔ جی اچھا، اس میں اور کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہاں ہاں، ہاں اسی بتاؤ۔ پوائنٹ کو میں آگے تھوڑا سا لے کے جانا چاہوں گا کہ اس میں ایک یہ والا پرسپیکٹیو ہے جو ہمارے سوسائٹی میں بہت عام ہے، کہ اگر کہیں پہ کسی پوسٹ کے اوپر یا کسی لائن آف کیریئر میں کہیں کوئی فیمیل اوپر آ رہی ہوتی ہے، تو ہم دھڑاک سے پہلا جو اٹیک کرتے ہیں اس کے کریکٹر پہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہوگا تبھی اوپر آئی ہے، جو کہ اتنی خطرناک بات ہے اور اتنی غلط بات ہے جو ہم کرتے ہیں، اور ہم بڑی آسانی سے کر رہے ہوتے ہیں اپنی محفلوں میں بیٹھ کے، اپنی گیدرنگس میں بیٹھ کے، اور یہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اگینسٹ ہمارے ساتھ ہونے کے والا ہے۔ اور ہم مذاق میں بھی اکثر کر دیتے ہیں۔ مجھے بھی ایک بات یاد آئی ہے، ہمارے ہی ایک واقعہ ہے، ایک قصہ ہے، جس سے کہ ہم اکثر ایسے کمنٹ بھی کر دیتے ہیں کہ یار تم تو لڑکی ہو، تمہیں اس وجہ سے جاب مل گئی ہے، تم پہنچ گئے ہوگے میں کہاں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ والے کمنٹس بھی اسی اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ والے comment، مطلب ہم مذاق میں کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب تو یہی بن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسے ہی مطلب ہمیں مطلب اس طرف اوائڈ گمان بھی کرنی نہیں چاہیے۔ کرنا چاہیے، اگر اپنی، بالکل۔ ہاں اگر مطلب اپنی اصلاح کرنی ہے اور اگر صحیح طریقے کی طرف جانا ہے، تو میرے خیال میں ان چیزوں کے گمان کرنا بھی چھوڑنا پڑے گا۔ بالکل ایسا ہے، اور گمان میرے خیال سے ہر چیز کا پہلا سٹیپ ہے، ہر گناہ کا۔ جب آپ اس بارے میں کوئی اس طرح کا گمان کر لیتے ہیں، کوئی برا سوچ بھی لیتے ہیں، تو وہ اس کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے آپ کی برائی کی طرف۔ اور سیم گمان اچھائی کی طرف بھی پہلا سٹیپ ہے، آپ نے اچھا کام کا سوچ بھی لیا، یا آپ نے کسی کے بارے میں اچھا وہ کر لیا، اچھا گمان کر لیا، تو وہ پھر آپ کے آگے جو تعلقات ہیں وہ پھر بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں اس وجہ سے۔ جی رضوان، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ بالکل جی اگر آپ کی اجازت ہو تو سر بالکل میں سر، ضرور بالکل ایڈ آپ کو کرنا اجازت۔ چاہوں گا کچھ پوائنٹ۔ بسم اللہ بسم اللہ اچھا، بسم ایک اللہ۔ تو ماشاء اللہ آپ دونوں نے جو ہے وہ کافی ڈسکشن کی۔ میں ایک تو کمنٹ کرنا چاہوں گا، آیت نمبر جو 26 ہے، اس میں بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، کہ یا تو ایک بیسیکلی ایک قسم کا آرڈر نہیں ہے کہ جی جو خبیث مرد ہیں ان کی جو شادی ہے جی وہ ہر حال میں، البتہ اس کو جو امپوز کیا گیا ہے آپ کی مورل ویلیوز کے اوپر، یعنی اگر ایک کہہ لو کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، تو اسے معاشرے میں جب مطلب نکاح کا ٹائم آتا ہے تو اسے بھی سلیکشن میں جو ہے وہ اس چیز کو، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ان چیزوں سے جو برے کام ہیں ان سے نفرت کو پروموٹ کیا جائے۔ عبادت نے ایک اور حوالہ بھی دیا وہ زانی مرد والا، کہ اس کو بیسیکلی ایک زانیہ عورت یا مشرک عورت سے جو ہے وہ شادی کرنی چاہیے۔ اس کی بھی بیسیکلی یہی چیز ہے کہ وہ زنا سے جو ہے وہ جو نفرت ہے اس کو پروموٹ کیا جائے۔ تو یہ بیسیکلی اس سینس میں بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ فرضیت کے معاملات میں نہیں ہے کہ یہ ایک آرڈر ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جی ایک مومن مرد کی جو شادی ہے وہ مومن عورت سے ہی آپ نے، البتہ یہ ایک انسان کے اپنے لیول پہ ایک چیز آ جاتی ہے کہ انسان کو یہ محسوس ہو جانا چاہیے، تو یہ بیسیکلی اس کے اوپر جو ایک قسم کی کہہ لیں۔ باقی جو ہے
آیت نمبر 23 میں آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے توبہ نہیں کی، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو سزا ہے، لوئن فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، یعنی کیونکہ پیچھے ڈسکشن ہوئی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو بہتان والا، تو کچھ ایسا تھا کہ کچھ صحابہ اکرام بھی جو ہیں ان کے بھی نام آتے ہیں، جس طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی، تو لیکن کچھ ایسا جو ہے ہم صحابہ اکرام کی جو نیت ہے ان پہ شک نہیں کر سکتے، میں بھی کسی وجہ سے جو ہے کہہ لیں کہ جو ہے بندہ شکار ہو جاتا ہے اس چیز کا، لیکن بعد میں صاف جو واضح آیات آ گئی، لیکن ان کے بعد بھی اگر کسی نے توبہ نہیں کی اس چیز پہ جو انہوں نے کہا یا جو انہوں نے سوچا، تو ان کے لیے یہ میں ایک چیز کہوں گا۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 24 ہے، میرے حساب سے اس میں جنرل ڈسکشن کا پہلو ہے، جو میں نے مطالعہ کیا ہے اس میں ایک تو یہ چیز نہیں آئی، جس طرح میری نظر سے نہیں گزری، میرے حساب سے ایک جنرل پرسپیکٹیو کا ہی پہلو ہے کہ کیونکہ اس دنیا میں آپ کو جو ہے وہ ظاہری طور پہ اللہ تعالیٰ نے حاکمیت دے دی اپنے ہاتھوں کی، اپنے پاؤں کی اور اپنی زبان کی، آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، یعنی ہاتھ کو ادھر موڑنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اس چیز کا حکم بنا دے کہ وہ ادھر آپ کا کہا مانے گا، ہاتھ ادھر مڑ جائے گا ان چیزوں میں، لیکن قیامت والے دن جو ہے کہہ لیں کہ یہی ہاتھ جو ہے یہ زبانیں اور یہ پاؤں گواہی دیں گے کہ اے اللہ آپ کی اس بندے نے مجھ سے یہ کام کروایا، ٹھیک ہے، تو وہ اس چیز کی جو ہے اس دن بولیں گے، اور اس میں دو چیزیں میرے مائنڈ میں جو ہیں وہ آتی ہیں کہ گناہ بھی اس میں ایک تو کہہ لیں کہ وہ گناہ جو آپ نے کیے اور پھر توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، وہ پھر ختم ہو جائیں گے ان چیزوں پہ، لیکن ایک ایسے گناہ جن پہ آپ نے بالکل جو ہے وہ معافی طلب نہیں کی، تو ان گناہوں کے معاملے میں آئی تھنک سو یہ چیز جو ہے نا، تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا اس بارے میں۔ جی کوئی اور اگر میں کوئی پرسپیکٹو دینا چاہے اس کے اوپر؟ السلام علیکم۔ اچھا، میں جو یہ وعلیکم آیت نمبر السلام۔ 26 ہے نا کہ پاک مردوں کے لیے ہم، پاک عورتیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں، تو مجھے اس کی ڈائریکٹ انٹرپریٹیشن اسی طرح ہی مطلب لگتی ہے، کیونکہ آپ کسی کے کریکٹر کے بارے میں ہم کھلی طور پہ نہیں جان سکتے کہ وہ بندہ کس طرح کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے معاشرہ یا لوگ اس کو کسی طرح سمجھتے ہوں اور ریئل میں وہ کسی اور طرح کا ہو، اور اسی طرح جو اگلی آیت تھی نا کہ جس میں کہا ہے کہ ناپاک جو مرد ہیں ان کو، مطلب جو زانی مرد ہیں ان کو زانی عورتوں سے ہی شادی کرنی چاہیے، تو یہ چاہیے کا ادھر نہیں ہے، اس میں میرے خیال میں ان کی ایک پریورٹی ہوتی ہے، یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ان کی پریورٹی بھی اسی طرح کی ہوتی ہے کہ ان کو اسی طرح کا جو ہے نا ان کا پارٹنر جو ہے نا وہ ملے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو پرانے کچھ مطلب اگزامپلس ہیں، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب علیہ السلام یا اور جو ہیں، تو اس کو مجھے اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح کچھ احکامات جو ہیں قرآن پاک میں آتے ہیں نا بعد میں جو فرض ہوئے، تو مطلب کچھ باتیں بعد میں آئی ہیں جو اب قرآن پاک میں جب یہ حکم آیا ہے تو اس کے بعد شاید کوئی اتنی کلیئر اگزامپل نہیں ہے اس چیز کی، تو میرا مطلب مجھے آئی مے بی رانگ بٹ میرا خیال یہ ہے۔
اچھا आपकी आपका बात से मैं भी जी आप बोलें जी प्लीज। जी इबादत आप बोल रहे हैं मैं बाद नहीं, में मैं उसकी बात थोड़ी सी समझना चाह अच्छा रहा था, आप भी मैं चलें भी आप इस बात करें। बात से जो है एग्री करता हूँ कि ये जो आपने आयत नंबर 26 का हवाला दिया ना, हम्म ये इंसान की पर्सनल स्टेट पे सोचने वाली बात, ठीक है। हम्म यानी अगर ईमान बेसिकली इंसान के पर्सनल लेवल पे ना, आप कह लें कि जब बंदे को खुद महसूस हो कि जो है जिसके साथ निकाह हो रहा है और उसका करेक्टर और अपना करेक्टर जो है ना, तो जब आप वो खुद इस चीज को कंसिडर करेगा कि मतलब जिस तरह आप कहते हैं कि वो एक अच्छा डिजर्व करते हैं, वो अच्छा डिजर्व करती है, यानी कोई नेक औरत है, तो वो उस तरह के मामलात में एक चीज आ जाती है। दूसरा, आपकी बात सही है। अ, जो ये वाली आपने एग्जाम्पल दी, तो इसमें बाद वाले मामलात ही तकरीबन देखे जाएंगे। ये जो अभी आपने एग्जाम्पल दी और वो जो पहली एग्जाम्पल्स हैं जो इबादत ने आई थिंक सो दी, तो मेरे हिसाब से वो इसमें शायद काउंट नहीं होंगी, लेकिन इसमें इबादत से मैं एग्जाम्पल चाहूंगा कि थोड़ी सी अच्छा ये चीज मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। देखो हमें ये भी मालूम है कि हजरत आदम से लेके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही दीन जो है वो नाजिल हुआ। हाँ कुछ चीजें वो डिफरेंट थी, ठीक है, लेकिन जो मेन अहकामात हैं वो एक ही रहे हैं, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात कि आप ये नहीं कह सकते कि बाद में आके हुआ था, पहले जो है वो नेक मर्दों के साथ जो है बुरी औरतें हो सकती थी। आज के दौर में आपको आप लोग जानते होंगे बहुत से ऐसे लोगों को जो जिनमें से वाइफ या हस्बैंड में से एक मतलब बहुत अच्छा होता है और दूसरा जो है इस तरह का मामला करता है। तो इसको हम कभी भी ऐसे जर्नली वो नहीं कर सकते। हाँ जो भट्टी वाली बात है कि ये पर्सनल लेवल पे देखना होता है, तो बिल्कुल देखना होता है, लेकिन अल्लाह ने आपके लिए क्या लिखा हुआ है वो अलग हो सकता है। मतलब जो आप सोच रहे हैं उससे अलग हो सकता है। अगर आप या आपने अच्छा मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक बहुत देख के देखभाल के हर चीज करके एक अपने लिए एक खातून पसंद की और आपको लगा कि ये मेरे लिए ठीक है, नेक है और सारा कुछ मामला, लेकिन आपको बाद में उसके जो है ऐसी चीजें आपके सामने आती हैं जो आपके फैसले के खिलाफ होती हैं, जो आपने फैसला किया होता है उसके उल्ट होती है। तो फिर जो जो इस मामले में ना अल्लाह का जो प्लान होता है ना वही चलता है। और जो ये बात है कि अगर पहले वालों के लिए शायद ऐसे था, तो सर अल्लाह के नबियों के लिए तो नहीं हो सकता था ना। चलो फिरौन वाला मामला तो एक एक हो गया कि चलो वो फिरौन कोई अल्लाह का नबी नहीं था, ठीक है, लेकिन हजरत लूत और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वाइफ, अच्छा चलो यहाँ मैं एक और चीज कहता हूँ कि वाइफ तो फिर भी दूसरे खानदान से आती है। हाँ वो एक वाइफ तो दूसरे खानदान से आती है, नबी का अपना खून जो नबी की अपनी औलाद है, ठीक है, अगर वो भी काफिर हो सकती है ना, तो फिर इस चीज को आप ऐसे एक थंब रूल नहीं बना सकते। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटा था तो वो काफिर था ना, ठीक है। और फिर अल्लाह ताला कुरान में ये साफ फरमाता है कि ये तुम्हारी औलाद में से नहीं है, ये तुम्हारी आल में से नहीं है। आल में से क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी जो अमाल है, तो उसने उस शख्स को ये अपने बाप की आल से जुदा कर दी है, ठीक है। इसी में मैं आजकल के दौर में एक एग्जांपल दूं, हमारे जो नबी पाक की एक नस्ल चल रही है जो जिनको हम सैयद कहते हैं, ठीक है, तो उसमें से भी वो नबी पाक के घराने से तो होंगे, ठीक है, आपसे वसल्लम की नस्ल जिनके अमाल या आपसे वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हैं और वो कुरान को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो वही फिर आपसे वसल्लम की आल में कंसीडर होंगे। ऐसे लोग या आपसे वसल्लम की आल, क्योंकि जो निस्बतें हैं ना, तो वो क़यामत वाले दिन किसी काम नहीं आनी, ठीक है। जैसा ये हमने एक हदीस सुनी होगी कि हजरत फातिमा को आप सल्लम ने कहा था कि मेरे से जो तुम्हें चाहिए तो वो दुनिया में ही ले लो, आखिरत में अगर तुम अपने किसी जो है अमल की वजह से पकड़ी गई तो मैं वहां तुम्हारा कोई मतलब हेल्प नहीं कर सकूंगा। हालांकि सब आप सल्लम के पास शफात वाला मामला भी है, लेकिन ये हदीस क्या करके, क्योंकि अल्लाह के सामने जो है ना वो कोई ऐसा मामला नहीं होगा कि कोई सिफारिश चल सकती है। तो इसी तरह अगर औलाद ऐसी हो सकती है तो वो वाइफ से तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं कि वो दूसरे किसी खानदान से आ रही है, उसको वो उसने किसी नबी के घर में तो नहीं पाई थी ना, ठीक है, किसी नबी के घर में जो है उसकी तरबियत नहीं हुई थी। तो मेरे ख्याल से जो जो मुझे समझ आती है तो वो यही है
کہ یہ کوئی تھم رول نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ کسی نیک کو نیک ہی ملے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اپنی پوری تسلی کرنی چاہیے. اور آپ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ، اپنے کوئی نکاح والا معاملہ کرنے جا رہے ہوں، تو پہلے لڑکی کے جو اس کی دینداری کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ساری چیزیں دیکھنی چاہیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، لیکن سب سے پہلے نمبر پہ اس کی دینداری ہونی چاہیے. تو میری طرف سے ہاں نمیر، آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز. اچھا، میں ہاں اجازت یہ چاہوں والی جو گا نوید امپورٹنٹ، بھائی سے بالکل پہلے صرف ایک چیز. جی 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 بسم اللہ. اچھا عبادت بھائی، میں اس میں نا جو جہاں تک ذاتی رائے ہے وہ ہے تھوڑا، آپ کہہ لیں کہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک بندے نے لیٹ سی جو ہے اس پہ زنا جو ہے ثابت ہو گیا، وہ چیز جو ہاں، اب اس کو پرسنل لیول پہ جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ آ جانا چاہیے. آپ کی بات صحیح ہے، دلوں کی بات تو کوئی نہیں جانتا، کریکٹر کی جو ان ڈیپتھ ڈیٹیلز ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں، لیٹ سی کسی نے چوری کی ہے، اس پہ چوری کا الزام ثابت ہو گیا، یا کوئی اور کرائمز ہیں جس پہ بیسیکلی وہ آپ کہہ لیں کہ ثابت ہو گئے اس کے کریکٹر کے، تو اس سے پرسنل لیول پہ ان چیزوں کا جو ہے آپ کہہ لیں کہ جس طرح ایک زنا کی آپ نے پیچھے اگزامپل بھی دی کہ اسے چاہیے کہ وہ کسی زانیہ عورت یا اس چیز میں، وہ یہ ہے کہ آپ کو پرسنل لیول پہ انڈورس کرنے کا اس چیز میں کہا گیا بالکل جہاں تک میری جو رائے ہے. بالکل پرسنل لیول پہ ہی کہا گیا ہے. اور لیکن اگر پرسنل لیول پہ کوئی نہیں کرتا اس چیز کو، مطلب پریکٹس، ہاں جس کے دل میں ایمان ہوگا تو وہ اس چیز کو کنسیڈر کرے گا. اب آج کل ایسے نہیں، فرض مسلمان ہیں. نہیں ہے، آپ کی بات صحیح ہے، فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہاں ہے، کیونکہ گناہ آپ کو اس چیز میں فرض نہیں ہے، لیکن یہ ایک کہہ لیں کہ مورل ویلیوز پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں یعنی جیسے بالکل جیسے ایسے وہ ہی ایمان کا لیول بڑھتا جاتا ہے. تو انسان قریب ہوتا جاتا تو اس کے دل میں یہ چیزیں خیالات پیدا ہوتے جاتے ہیں اس طرح کے. اور باقی اس میں آپ یہ کی بھی کیا نہیں ہے کہ اگر کسی نے زنا کر لی ہے اور اس کو بعد میں ہدایت ملی ہے تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کرنے والا ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی ہم نے آپ کی پہلے بھی بات پڑھا صحیح ہے، صحابہ کرام میں جنہوں نے ایمان لائے ہیں تو بعد میں ہے. یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، یعنی میں نے وہ اگزامپل دی نا، گناہ میں بھی دو چیزیں ہیں نا، ایک تو وہ ہیں کہ جو آپ نے کیے اور آپ نے توبہ کی سچے دل سے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی، معاف کر وہ تو دیا. یوں ہی ہے نا جس طرح کہ بیسیکلی آپ کی اس چیز سے وہ بس وہ علیحدہ ہو دھل گئے. گیا نا، ختم ہو گیا. ہاں، اور اس کے اوپر ہم نے ہاں یہ بھی پھر دیکھا جیسے ہے کہ کسی کو اس کے پاس کی بیس پہ اس کو فیوچر میں جج نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ نیک ہو گیا ہے اور وہ شو کر، کیونکہ اللہ یہی کہتا ہے کہ جو وہ دکھا رہا ہے تو اس کو ظاہری طور پہ اگر وہ تمہارے ساتھ اچھا ہے تو اس کے ساتھ اچھا ہی رہو. جیسا کہ میں نے ایک دفعہ اگزامپل بھی دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایک شخص ایسا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ مطلب اچھا انسان نہیں ہے، لیکن پھر بعد میں اس سے اچھی طرح ملے اور سارا کچھ اس کے بعد کا جواب بھی دیا. اور جب واپس ہے تو حضرت عائشہ آئی تھنک تھیں، تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ تو کہتے کہ یہ اچھا نہیں ہے تو آپ نے کیوں ملے. انہوں نے کہا کہ جس جو شخص کی زبان سے کوئی اور مطلب محفوظ نہ ہو تو وہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ اس کا مفہوم ہے، مجھے ایگزیکٹلی وہ حدیث نہیں یاد. تو یہ والا معاملہ ہوتا ہے. لیکن جو احمد والا تھا، میں اس پہ تو یہی مطلب مجھے سمجھ آیا تھا کہ احمد شاید یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ ایک قرآن میں اگر مطلب رول آ گیا اب یہ، اور یہ ایک تھم رول ہے، تو یہ جو ہے اس پہ جو ہے علماء کا بھی اتفاق ہے جنہوں نے تفسیریں مطلب لکھی ہیں. کیونکہ ہمیں اگزامپل ملتی ہے نا جب ہم کوئی رول بناتے ہیں نا، کوئی بھی اگر ہم اپنے اس کی جو ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو وہ لا کب بنتا ہے؟ جب اس کے سپورٹنگ کوئی مطلب ایسی اس کے مطلب اینٹی نہیں، اس کے سپورٹنگ کوئی آپ کے پاس آبزرویشنز ہوں. اب اس والی آیت کے جو ہے اس کے مطلب اپوزٹ میں اللہ نے اور بھی معاملات جو ہے اور قرآن میں ہی ڈسکس کیے ہیں، حضرت لوط کا اور حضرت نوح کا، پھر حضرت آسیہ والا معاملہ بھی ہے. تو ان سب کو جب دیکھ کے ایک کریٹیکل انالیسس بندہ کرتا ہے نا، تو وہ پھر یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی تھم رول نہیں ہے. اگر یہ تھم رول ہوتا تو پھر نعوذ باللہ جو ہے آپ نبیوں پہ الزام لگانے لگ جاتے ہیں کہ ان کو مطلب اس طرح کی جو ہے وائف اگر ملی ہیں تو ان میں بھی کوئی اس طرح کا وہ تھا پہلے، جن کے بارے میں اللہ نے صاف لکھا کہ یہ ہمارے سالے بندوں میں سے تھے. ٹھیک ہے، اور نبی معصوم ہوتا ہے.
اور یہ قرآن سے ثابت ہے. جی نمیر آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ اچھا اس میں ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، یہ اگر ہم نظر میں رکھیں کہ جو سورہ حجرات اور سورہ نور ہم دونوں ابھی ہمارا جن پہ فی الحال فوکس ہے، دونوں مدنی صورتیں، اور مدینہ میں جو صورتیں مطلب نازل ہو رہی تھیں ان کا مین آبجیکٹیو یہ تھا کہ مسلمانوں کی ایک کیریکٹر بلڈنگ اور پلس ایک امپورٹنٹ چیز ان کی سوسائٹی بلڈنگ کرنی. اب یہ دونوں آیتیں ہیں، جو پچھلی والی آیت کا آپ نے ریفرنس دیا زانی والی، اور یہ جو آج والی ہماری 26ویں آیت ہے، ان دونوں میں ایک بہت امپورٹنٹ پرسپیکٹو جو ہے وہ سوشل فیبرک کی ایک کہہ لو اس کی انٹیگریٹی ہے کہ وہ اس کو کس طرح قائم رکھنا ہے. اب جو ہم نے وہاں پہ اس کی ایکسپلینیشن کی تھی زانی مرد کے لیے زانی عورت، وہاں پہ بھی ہم نے اس میں یہی کنسیڈر کیا تھا کہ خود ہی مطلب ایک انکمفرٹیبل سی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ ایک رشتہ بنا رہے ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا جو دوسرا پارٹنر ہے جس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر ایکسپوزڈ زنا کا جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر لگا ہوا الزام اور وہ ثابت ہے. اب وہ والا نہیں کہ جس کے اوپر اللہ نے پردہ رکھ لیا اس کے بارے میں ظاہر آپ کچھ نہیں جانتے، لیکن اگر ایک کیس چل چکا ہے، معاشرے میں پتہ ہے، لوگوں کو پتہ ہے، اور آپ کو پتہ لگا ہے، تو آپ خود ہی اور اگر آپ پاک باز ہو، اینڈ اٹ گوز بوتھ فار میلز اینڈ فیمیلز، چاہے لڑکا جج کر رہا ہو لڑکی کو یا لڑکی جج کر رہی ہو لڑکے کو، اگر آپ کو پتہ لگتا ہے تو آپ خود ہی انکمفرٹیبل ہو جاؤ کہ یار اس کا جو کریکٹر تھا وہ صحیح نہیں ہے. وہی والی چیز جو ہے وہ یہاں پہ اپلائی ہو رہی ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ فلانا جو میرا ساتھی بننے جا رہا ہے اس کا کریکٹر صحیح نہیں ہے، یا اس کی عادات صحیح نہیں ہے، اس کی فلانی چیز صحیح نہیں ہے، تو یہ ایک آپ کے پاس میجر ٹو اسیس دا ادر پرسن آ گیا، کیونکہ ویسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو جج کرنا اور اس کو قریدنا اور اس کے پیچھے جانا سب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے خود ایک ہمیں وہ دے دیا ہے، ایک یارڈ اسٹک دے دیا جیسے آپ نے سامنے والے انسان کو میجر کرنا ہے while you are developing a relationship with him or her. نہیں تو اگر آپ کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تو پھر آپ کے اوپر کوئی مجبوری نہیں کہ آپ اس کو چیک کرتے پھرو کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، زانی ہے کہ شرابی ہے، جو مرضی ہے، کیونکہ آپ کا اس سے کوئی ریلیشن نہیں بننے جا رہا. لیکن ہاں جب آپ کا ریلیشن بننے جا رہا ہے تو آپ اس کے ضرور یہ چیک کرو، اور اگر آپ کو یہ پتہ لگتا ہے، ہاں اگر آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہو کہ اس نے جو توبہ کر لی ہے یا اس نے اللہ سے سچے دل سے مغفرت چاہ لی ہے اور وہ بدل گیا ہے یا بدل گئی ہے اور آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہو، تو پھر آپ جو ہے اپنی ذمہ داری کے اوپر اس سے رشتہ بنا سکتے ہو. وہی والی بات کہ تھم رول نہیں ہے، یہ ایک یارڈ اسٹک ہے ٹو اسیس دا ادر پرسن. اچھا اس میں ایک یہ بھی بات ہے جو آپ نے بھی سوشل انٹیگریٹی کی بات کی ہے کہ بیسیکلی اس کو منع، اس معاملے سے منع کیوں کیا گیا. دیکھو میں اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ایک شخص ہے جو نیک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی ایسی خاتون سے شادی کر لیتے ہے، یا پھر کوئی عورت ہے جو نیک ہے اور وہ کسی ایسے مرد سے شادی کر لیتی ہے جو اس طرح کے معاملات میں مطلب انوالو ہو، کوئی زنا والے اس میں شراب پیتا ہو، سود والے معاملات میں ہو، سارا اس طرح کی چیزوں میں، تو اس میں پھر کیا ہوگا، ان کی شادی اگر ہو جاتی ہے اور تو فیوچر میں ان کے لیے ایشوز آئیں گے. ٹھیک ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے، اور کبھی بھی کوئی نیک انسان جو ہو نا وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ مطلب رہنا گوارا نہیں کر سکتا. وہ جتنا مرضی مطلب کمپرومائز کر لے گا، 1 سال کر لے گا، 2 سال کر لے گا، 3 سال کر لے گا، پھر وہ تنگ آ جائے گا اور وہ پھر کوئی اسکیپ روٹ ڈھونڈ رہا ہوگا، اور پھر اللہ نے آگے اسکیپ روٹ رکھا بھی ہوگا. ٹھیک ہے، خلا اور طلاق والا معاملہ، کہ اگر کوئی ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد اس کو پتہ لگتا ہے، جیسے ابھی نمین نے کہا آپ کو پہلے نہیں پتہ، اللہ نے اس پہ پردہ رکھا ہوا ہے، ابھی شادی ہو جاتی، شادی کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو جو ہے ان سب معاملات میں انوالو ہے، تو پھر اللہ نے ایک اسکیپ روٹ رکھا ہے، وہ طلاق والے. ہاں طلاق کے بارے میں یہ بات صاف ہے کہ حلال کاموں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند عمل ہے، ٹھیک ہے، یہ خلا اور طلاق والا معاملہ. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا نہیں چل سکتا فیوچر میں، اور پھر آپ کی نسلوں کا بھی تو سارا مسئلہ ہے. پھر میری ایک دفعہ نا ڈسکشن ہو رہی تھی کہ مطلب وہ تو ایک اور معاملے میں تھی کہ اڈاپشن والے معاملے میں ہو رہی تھی، لیکن میں اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ کی اولاد ہو جاتی ہے ایک ایسے مطلب آپ کی، میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے ایک شخص کی جس میں سے عورت یا مرد دونوں میں سے کوئی ایک مطلب نیک نہیں ہے اور وہ برے کاموں میں ہے، اس طرح کے جو بڑے برے کام ہیں، میں وہ چھوٹوں کی بات نہیں کر رہا، کوئی جھوٹ والا معاملہ وہ تو جو ہے اس کو آپ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اس طرح کے معاملات میں ہیں تو آگے ان کی جو اولاد ہوتی ہے تو ان کی تربیت میں بھی ایشو آتا ہے.
اس طرح آپ جو ہے نسلیں جو ہے آپ کی خراب ہو سکتی ہیں. تو اس وجہ سے اللہ نے یہ چیزیں کہی ہیں کہ نیک لوگ نیک سے ہی شادی کرے، اور جو زانی ہیں یا کوئی بدکار ہیں تو وہ بدکاروں سے ہی کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو ایشو نہیں ہوگا. جو اگر بدکار ہے نا تو وہ جو ہے اچھا ان کی اولاد بھی اگر اس معاملے میں ہو جائے گی تو ان کو ایشو نہیں ہوتا. یہ ہمیں سوسائٹی سے آتا ہے جو ایک نظر آتا ہے. اور اگر دونوں میں سے بھی کوئی بھی نیک ہے تو وہ اس کو پھر ایشو ہوگا، یار میری اولاد خراب ہو رہی ہے اور نسلیں خراب ہو رہی ہیں پوری. جی نمیر. اچھا ایک تو ان کے آپس میں ایشو ہونے کی بات ہے، مطلب ایک ان کی آپس کی کمپیٹیبلٹی. اگر بالفرض وہ آپس میں کمپیٹیبل ہو بھی جاتے ہیں تو جو سوسائٹی کی طرف سے ریئیکشن آئے گا وہ بھی ہم نے نظر میں رکھنا. اور سوسائٹی کے لیے بھی ڈیفینیٹلی یہ یارڈ اسٹک تو، کیونکہ یارڈ اسٹک اللہ میاں نے جنرلائز دیا ہے، یہ نہیں دیا فلانے کے لیے فلانے کے لیے نہیں. جب ایک یارڈ اسٹک دے دی تو وہ سوسائٹی بھی جو جج کر رہی ہوگی، جو دیکھ رہی ہوگی، وہ اسی کے اوپر کر رہی ہوگی. کیونکہ یہ بالخصوص آیا اسی لیے ہے کہ جب ایک پیغمبر کی زوجہ ہیں تو ظاہر ہے پیغمبر کا کردار پاک صاف ہے تو جو ان کی زوجہ ہے ان کا بھی کردار پاک صاف ہی ہوگا. اور جب اس کو پیغمبر سے ہٹ کے تھوڑا جنرلائز کر کے اپلائی کرو گے تو جب سوسائٹی دیکھ رہی ہوتی ہے، اب دو اگر شوہر ہیں اور بیگم ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل چل رہے ہیں، لیکن جب سوسائٹی ان کی طرف دیکھ رہی ہے تو وہ کس نظر سے دیکھے گی اور ظاہر ہے اس کی ریپرکیشنز آئیں گی. تو یا تو وہ اس کے لیے تیار رہیں، یا پھر بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے سے جو مطلب ایک کلین کے لوگ جس کو نہیں ہم کہتے یو آر ناٹ مائی ٹائپ یا یو آر ناٹ مائی ٹائپ، تو وہ کلین کے لوگ جو اس کو کہتے ہیں لائک کہ مائنڈیڈ کف لوگ ایک ہیں ہو، وہ ان کا ایک کف طرح سے برابر. ریلیشن بنا. ہاں ہاں ان کا جو ایگزیکٹلی. کف والا معاملہ ہے نا حدیثوں میں، تو وہ بیسکلی ہے، کف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیسوں میں ایک برابر ہوں یا اسٹیٹس میں ایک برابر ہوں، بیسکلی دینداری میں بھی ایک برابر ہوں. شادی کر رہے ہو تو اپنے کف دیکھ لو، اپنے کف کے لوگوں میں کرو. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کی دینداری، آپ کا اسٹیٹس بھی، آپ کا جو یہ والا معاملہ ہے جو لوگوں سے مطلب ملنا اٹھنا بیٹھنا، وہ ہر چیز آپ پہ کنسیڈر کرتے ہو کہ یار یہ فلانا جو بھی شخص ہے وہ میرے گھر آ کے کیا ایڈجسٹ کر مطلب وہ کر پائے گا. اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک لڑکی ہے، وہ ایک امیر خاندان سے ہے اور اس نے ہر طرح کی آسائش دیکھی ہے. اور جو ہے کوئی لڑکا ہے جو وہ اتنا مطلب مڈل کلاس فیملی سے اتنا افورڈ نہیں کر سکتا چیزوں کو، وہ اسے شادی کر لے. بعد میں وہ پوری زندگی کے تانے ہوں گے اس کے لیے کہ تمہارے ساتھ میں نے کبھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ ہمیشہ جب بھی مطلب پوری زندگی ان کے ساتھ اچھا بھی کر رہا ہو ان کا شوہر، اور کسی ایک غلطی پہ بھی تو یہ کہتی ہیں کہ تمہارے ساتھ میں نے کبھی کوئی سکھ کا دن نہیں دیکھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ تو ہونا ہے. لیکن اگر وہ تو اس کو ہم یہ جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے نا یہ ہسبینڈ وائف میں جو اس طرح کے معاملہ، تو اس کو تو آپ کو نظر انداز کر دینا چاہیے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ اس کو وسلم کی یہ قسم والی چاہیے حدیث سامنے صدق آتی ہے رسول اللہ. ہاں ہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آتی ہے تو پھر تو آپ میں ویسی نرمی آ جاتی ہے کہ یار یہ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا، کیونکہ ان کی وائف بھی اس طرح کے معاملات کرتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ والی حدیث کی. لیکن اگر بھی اس طرح کا معاملہ ہے کہ واقعی آپ نے اپنے کف میں شادی نہیں کی اور وہ عورت آ کے آپ کے ساتھ مطلب ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی اور اس کو تنگی گزارنی پڑ رہی ہے، تو پھر اس پہ پھر آپ اس کے اوپر یہ والا رول تو نہ آپ لگائیں کہ اللہ کے نبی کی جو وائف تھی انہوں نے کیسے گزارا ہے حضرت فاطمہ کی زندگی. دیکھو جو بھی عورت جو آ رہی ہے نا، اور اگر وہ پیچھے سے اس کے گھر والوں نے اس کو بہت اچھا رکھا ہوا ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے پھر آپ جو ہے اس کو وہی ٹریٹمنٹ دو. تو یہ تو دین ادھر مطلب بہت جو ہے اس نے کلیئر جو ہے یہ والی چیزیں وہ کی ہوئی ہیں. تو اسی لیے اس آیت کا بھی ایک یہی ہے کہ اپنے کف کو دیکھ کے شادی کرو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ دینداری میں کوئی اگلا شخص آپ کے برابر ہے اور اسٹیٹس میں آپ کے برابر ہے تو آپ تب اسے شادی کرو، ورنہ مطلب چھوڑ دو. اور بھی ہیں. جی احمد آپ کا کچھ کلیئر ہوا؟ اگر نہیں ہاں ہوا تو اور آپ بھی ہیں. کائنڈلی. احمد آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں یہ انٹرنیٹ ایشو ہے. اچھا آئی تھنک یہ فردر کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیونکہ کافی علماء ہیں جو ابھی بھی مطلب کچھ علماء اس سائڈ پہ بھی نا ابھی بھی متفق ہیں اور کچھ کا I اچھا احمد think میں آپ کو ایک بات I کروں گا. will further study to agree. ہاں جی جی. ایک تو سب سے پہلے آپ کو خود جو ہے اس کو اسٹڈی کرنی چاہیے. اور جو آپ جن مطلب علماء کرام کی بات کر رہے ہیں نا، جو آج کل ہم جن کو سنتے ہیں، جن کی ہمیں ریلز بھی آتی ہے سوشل میڈیا پہ سارا،
جو تو وہ مطلب مفتی ہوں گے، ٹھیک ہے، انہوں نے قرآن کو پڑھا ہوا ہے، لیکن جب آپ تفسیر میں جاتے ہیں نا قرآن کی، تو تفسیر ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے اس کے اوپر پھر سوچا بھی ہوا ہے اور قرآن پہ غور و فکر بھی کیا. تو یہ جو ابھی جو ہم نے یہ چیزوں کو ڈسکس کیا نا، تو یہ ہم تفسیر سے وہ کر رہے ہیں کہ تفسیروں میں یہ والے معاملات ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ مطلب جیسے میں نے اگر بات کی تو میں نے مولانا مودودی اور پھر ابن کثیر کی تفسیر کو جو ہے سامنے رکھ کے یہ والی باتیں شیئر کی ہیں، ٹھیک ہے. اور اب مجھے آئیڈیا نہیں نمیر نے بھی کوئی تفسیر جو ہے وہ پڑھ کے ان چیزوں کو مطلب کیا ہے. تو آپ کو تفسیر کو خود بھی پڑھنا چاہیے، پھر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ایسے ایسے اس پہ جو ہے بن جائے گی. اور ہمارے مطلب اس سیشن کا مقصد یہ ہے کہ اگر مطلب آپ نے نہیں بھی پڑھی اور آپ بالکل مطلب نئے آئے ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہو، اور ظاہر ہے 2-3 پوائنٹ آف ویوز ملتے ہیں، کوئی نئی بات آپ کو پتہ چلتی ہے تو تبھی آپ کے اندر ایک کیوریوسٹی ڈیولپ ہوتی ہے کوئی نئی چیز کو جاننے کی. کیونکہ ظاہر ہے یہ امپورٹنٹ اس لیے کیونکہ آلموسٹ ہم سب نے یہاں پہ ان ساری چیزوں کو بھی فیس کرنا ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں اگر ہمیں پہلے سے نالج میں ہوں گی تو تبھی ہم اس کو اپنی لائف کو جو ہے وہ اسلامکلی چلا سکیں گے. اور اگر اسلام کے مطابق نہیں چلے گی زندگی تو یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ جو نتیجہ ہے اس کا وہ اچھا نہیں رہے گا. تو بیسک مقصد یہی تھا اس چیز کا کہ انووک کیا جائے ایک اسپارک کہ ہاں ہمیں خود جو ہے اپنے دین کو سمجھنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہو تاکہ آپ دین جو ہے خود سمجھو اور پھر آپ آگے اپنی اولاد کو بھی یہ دین جو ہے ٹرانسفر کرو. جی احمد، اور کوئی چیز اور کسی نے کچھ ایڈ کرنا ہو؟ جی میرا خیال ہے انشاءاللہ. اور جی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ مطلب اس طرح کے ٹاپک سے یا جیسے ان سیشن سے ایک انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ خود بھی زیادہ سرچ کرے ڈیپلی اور جو قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھے اور دوسری چیزوں کو بھی. بالکل ایسے ہی ہے. جی نمیر، ہاں آپ کچھ بول اب رہے سے سمجھنا ہے قرآن کو، نہیں تو ہم سیشن میں ہوم ورک دینا شروع کر دیں گے. ہاں بالکل. اچھا نہیں آئی میری تھنک طرف سے تو اینڈ ہے، تو اگر ہاں اس کو کمپلیٹ کریں اور کل والے سیشن کے بارے میں تھوڑی سی آپ جو ہے بریف دے دیں. ہاں ہم آج کے سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. کل والا جو سیشن ہے وہ ہمارا فرائیڈے اسپیشل ایپیسوڈ ہے ڈاکٹر ابوبکر کے ساتھ، اور جو اس کا ٹاپک ہے وہ ذرا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. ٹاپک کا نام ہے لو لینگویجز ان اسلام، جو کہ زیادہ کنسرن کرتی ہے ہمارے ایک سوشل میٹر ہے اور زیادہ کنسرن کرتی ہے ہمارے یوتھ کو، جو ہماری یونیورسٹی گوئنگ یوتھ ہے یا اس کے بعد جو ارلی پریکٹیکل لائف میں انٹر ہوتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنی لائف کا نیا فیز شروع کرنا ہوتا ہے، اپنی جو ہے وہ کسی نہ کسی ریلیشن شپ میں جا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو اسلام کے حوالے سے کس طرح مینیج کرنا ہے. کیونکہ ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ کلچرلی اور مینٹلی جو ہے وہ ویسٹرن کلچر سے اور کچھ حد تک جو ہندو کلچر ہے اور جو ہم ادھر ادھر سے میڈیا سے اور ٹی وی سے اور مووی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان سے انسپائرڈ ہیں اور وہ اس سے انفلوئنسڈ ہیں ہم، جس کی وجہ سے جب ہم انہی کے رستوں پہ فالو کر رہے ہوتے ہیں تو جو وہاں پہ نتائج دکھائے جا رہے ہوتے ہیں اکثر اوقات ہمارے وہی ہوتے ہیں، اور نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ ہم یا تو فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں یا ہم ڈپریشن میں گئے ہوتے ہیں، ہمیں راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا، جو ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ہمیں انسٹاگرام اور فیس بک پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو وہ ان ساری چیزوں کا جو ایک جامع حل ہے کہ جب آپ یونیورسٹی میں ہوتے ہو یا آپ ارلی اپنی پروفیشنل لائف کے فیز میں ہوتے ہو، جب آپ نے نیکسٹ اپنے فیز آف لائف میں قدم رکھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے اسلام کی روشنی میں ہمیں کیا پرنسپلس کیا سٹیپس مل رہے ہوتے ہیں جس کو فالو کر کے آپ ایک ایزی ٹرانزیشن کر سکتے ہو، اور آپ کی جو اگلی زندگی ہے اور آپ کی جو اگلی جنریشن ہے اس کو آپ نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے، اور آپ اس کی جو ایک بیس ہے وہ آپ کس طرح اچھی رکھ سکتے ہو اپنے دین کے مطابق. تو ہم وہ سارا کچھ ڈسکس کر رہے ہوں گے ڈاکٹر ابوبکر کے ساتھ، اور ایک بڑا کمپریہنسو سا لائک جو ہمارا پچھلے جمعے پہ سیشن تھا اسی طرح کا ایک بڑا کمپریہنسو کویشچن آنسر سیشن بھی ہوگا. تو جو لوگ یہ ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں میں ان کو بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر ان کا اس کے متعلق کوئی بھی کویشچن ہے تو وہ اس ویڈیو کے نیچے جو کامنٹ باکس ہے اس میں اپنا کویشچن دے سکتے ہیں.
تو ہم جو ہے اس کو اپنے کل آنے والے سیشن میں ڈسکس کر لیں گے. تو اسی کے ساتھ ہی ہم آج اپنا سیشن اینڈ کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ. اللہ حافظ.